دوستو اس بٹن کو دبا کے ویڈیو کو لائک کر دے اور اس لال بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس گھنٹی کو دبا دے تاکہ آپ دیکھ سکیں اس طرح کی ویڈیو جلدی مکمل کر لوں. مذاہب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی شلوار قمیض کا کہتے ہیں، حالانکہ شلوار قمیض میں قابل لوگ ان پڑھ لگتے ہیں اور پینٹ شرٹ میں ان پڑھ لوگ بھی قابل لگتے ہیں. جو آدمی قابل ہوگا وہ شلوار قمیض میں بھی قابل لگے گا، جو قابل نہیں ہوگا وہ پتلون میں بھی قابل، وہ بات سے پکڑا جائے گا، بات کرے گا پکڑا جائے گا. وہ تو شلوار قمیض اچھی سی ہو، ایسا نہ ہو کہ چٹی بنیان میں گھوم رہا ہے انسان، تمیز کی ہو، اس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہو، بہت اچھا لگتا ہے آدمی. اگر ہم سنت کے مطابق حلیہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں. کہنے دے لوگوں کو. تیمور بھائی کی زوجہ ہسپتال میں زیر علاج، دل سے دعا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مجھ سے غسل کب فرض ہوتا ہے؟ یہ ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، وہ سن لیں، مفتی طارق مسعود، اور غسل کے مسائل وہ آ جائے گا. گناہ کبیر ہو جاتے ہیں، اس گناہ کی تلافی توبہ بھی کریں اور کوئی جرمانہ بھی رکھیں روزے یا صدقے کا. مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ایڈمن سے کہیں بیان اسی وقت پر اپلوڈ کریں. کبھی میں نے ان کو بولا ہے کہ بھائی بیان ٹائم پہ اپلوڈ کیا کرو، بول بول کے تھک گیا. مفتی صاحب کیا سمندر میں ڈوبنے والا شہید کہلاتا ہے؟ ہاں. مفتی صاحب کیا مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مفتی صاحب کیا جمعے کے دن قبرستان جانا سنت نہیں ہے، جائز ہے؟ آپ کے 3 سال سے بیان سن رہا ہوں، آپ کے بیان سے بہت استفادہ ہے، بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال نہیں پوچھا، مکھن مکھن لگایا. اصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے کہ اجتماعی سطح پہ کوئی مجلس نہ کی جائے، اپنے طور پر اخپل طریقے سے کوئی صدقہ کرے، کوئی بھی نیکی کرے، تلاوت کرے تو میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اخپل طریقے سے. 5 وقت کی نماز کی قضاء 1 وقت میں جی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب میرے خواب میں 2 سے 3 مرتبہ آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بیان سنا کریں. الٹے ہو کر لوٹ سونا کیسا ہے؟ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. رخصتی میں دلہن کے اوپر قرآن کے سائے کی شرکیہ ایسے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس تھوڑا سا اسے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی بچی بن کے رہنا. اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد شوہر کا مقام تم سے 1 درجہ زیادہ ہے. قرآن میں لکھا، بیوی کو دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے شوہر کا مقام زیادہ ہے تو فرما برداری سے رہنا، تمیز سے رہنا. ٹھیک ہے. والد کی وفات کے بعد چھوٹا بھائی ان کے گھر میں رہائش پذیر ہے جو ان کی زندگی میں رہتا ہے، اب کیا گھر میں گھر بیچ کر باقیوں کو حصہ دے دیں؟ جی دے سکتے ہیں، سب کو حصہ دیں. میں صاحب کے انتقال میں گیا تو دیکھا کہ ان کو قبر میں ڈالنے کے بعد، ڈالنا نہیں ہوتا، کوئی کیلے کے چھلکے تھوڑی ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں اس میں، یا کوئی ایسی چیز ہے. میت کو قبر میں ڈالا نہیں جاتا، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر میں رکھنے کے بعد سب نے اپنی اپنی مٹھی مٹی ایک ٹرپ میں جمع کی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ٹوپی میں جمع کی اور اس کی قبر پہ ڈال دی. اور قبر بند کرنے کے بعد جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالی. قبر میں یاد رکھو یہ جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. ویسے مٹھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ احساس ہو، ایک تو اس میں میت کا اکرام ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، اور استحضار بھی ہے کہ اس قبر کی مٹی کو ہاتھ لگاؤ، اس سے نفرت نہ کرو، کل ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے، تو استحضار ہوگا. اس لیے مٹی ڈالنی چاہیے، مگر اس کو سنت سمجھنا سنت نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا، یہ ہو گئی بھائی رخصتی سے پہلے طلاق.